السلام علیکم۔ بٹر فلائی ایفیکٹ وہ تصور ہے کہ کیسے چھوٹے سبب جیسے کہ برازیل میں ایک تتلی کے پر کے ہلنے سے بڑے اثرات پیدا کر سکتا ہے، مثلاً ٹیکساس میں طوفان کا شروع کرنا۔ اور یہ آئیڈیا تقریباً 60 سال قبل شائع ہونے والے ایک سائنٹیفک پیپر کے ٹائٹل سے نکلا ہے، جس کا ٹائٹل ہے "ڈز دی فلیپ آف بٹر فلائی ونگز ان برازیل سیٹ آف اے ٹورنیڈو ان ٹیکساس"۔ اب بٹر فلائی ایفیکٹ کا سمپلی مطلب یہی بنتا ہے کہ کیسے چھوٹے اور بظاہر معمولی چوائسز جو آپ زندگی میں لیتے ہیں وہ کیسے آپ کی بعد کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اب لوگ اس آئیڈیا کے بارے میں اتنا تجسس کیوں رکھتے ہیں، اس کا ایک ریزن ہے، اور وہ یہ کہ ایک فنڈامنٹل کویسچن پہ ہم رک جاتے ہیں کہ ہاؤ ویل کین وی پریڈکٹ دی فیوچر۔ اس ویڈیو کا مقصد بٹر فلائی ایفیکٹ کے پیچھے کے سائنس کو معلوم کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک سائنٹیفک پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ اب اگر ہم لیٹ 1600s میں جائیں، جب نیوٹن نے لاز آف موشن اور لاز آف یونیورسل گریویٹیشن پیش کر دیے تھے، اس وقت سب کچھ پریڈکٹیبل لگ رہا تھا، جیسے کہ ہم سیاروں اور چاند کے موشن پریڈکٹ کر سکتے تھے۔ ہم گرہن اور کومیٹس کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ سینچریز ایڈوانس میں پریڈکٹ کر سکتے تھے۔ فرینچ فزسسٹ لیپلاس نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ میں اس کو یوں بیان کیا کہ اگر ایک سپر انٹیلیجنٹ بینگ ہو جس کو اب کے یونیورس کے کرنٹ سٹیٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہو، جیسے کہ پوزیشن اور مومنٹا، اور کیسے یہ آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اب اگر یہ اس ڈیٹا کو انالیسس بھی کر سکے تو فیوچر پاسٹ کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ ٹوٹل ڈٹرمنزم ہے، مطلب فیوچر آلریڈی فکس ہے اور ہم صرف اس کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے تھوڑی بھی فزکس پڑھی ہے تو یہ ایک نیچرل ویو پوائنٹ ہے، مطلب ہائزنبرگ انسرٹینٹی کوانٹم مکینکس میں آتی ہے، مگر وہ ایٹمز کے اسکیل پر ہے۔ کلاسیکلی ہمارے لیے انسگنیفیکنٹ ہے۔ کلاسیکلی ہم نیوٹنز لاز کی مدد سے پلینٹ کے موشن ایکسیٹرا کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، مگر نیوٹن خود بھی کچھ پرابلمز کو جانتا تھا جو اس کی ایکویشن میں ایزیلی فٹ نہیں ہو رہے تھے، پرٹیکولرلی 3 باڈی پرابلم۔ اب ارتھ کے سن کے گرد ریولیوشن کو کیلکولیٹ کرنا ایزی ٹاسک تھا، مگر اس میں مون کو ایڈ کرنا اس کو ورچولی امپاسبل بنا دیتا تھا۔ اسی لیے نیوٹن نے اپنے دوست کو ایک دفعہ کہا کہ مون کے تھیوری آف موشن نے اس کے سر میں درد کر دیا ہے، اور وہ اس کے بارے میں اکثر سوچتا رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے، اس لیے اب مزید وہ اس کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ تقریباً 200 سال بعد ہمیں معلوم ہوا کہ 3 باڈی پرابلم کا کوئی سمپل سلوشن نہیں ہے، اور ہمیں کیوس کی ایک جھلک اس میں دکھی۔ کیوس 1960s میں دوبارہ منظر عام میں تب آیا جب میٹیورولوجسٹ ایڈورڈ لورینز ایک بیسک کمپیوٹر سیمولیشن کے ذریعے ارتھ ایٹماسفیئر کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ اس کے پاس 12 ایکویشنز تھے اور 12 ویریبلز جیسے کہ ٹمپریچر، پریشر، ہیومیڈیٹی ایکسیٹرا۔ کمپیوٹر ہر وقت رو فل نمبرز پرنٹ کرتا۔ اب لورینز نے ریڈو کیا، مگر شارٹ کٹ میں آدھے نمبر لکھے اور کمپیوٹر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب لورینز نے رزلٹ دیکھا تو چونک گیا۔ نیو نے اولڈ کو سٹارٹ میں تو فالو کیا، مگر پھر ڈائیورج کر دیا اور جلد ہی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ویدر کو پریڈکٹ کرنے لگا۔ لورینز نے ایکویشن کو سمپلیفائی کیا اور صرف 3 ایکویشن اور 3 ویریبلز تک ریڈیوس کر دیا، مگر اس کو سیم بیہیویئر نظر آیا۔ اگر وہ نمبرز کو تھوڑا بھی چینج کرتا تو رزلٹ ڈائیورج ہو جاتا۔ لورینز سسٹم جو بیہیویئر شو کرتا ہے وہ کہلاتا ہے سینسٹیو ڈیپینڈنس آن انیشیل کنڈیشن، جو کہ کیوس کی ایک پراپرٹی ہے۔ لورینز 3 ویریبل کے ساتھ کیلکولیشن کر رہا تھا۔ ہم کوئی بھی پوائنٹ انیشیل پوائنٹ لے سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ایوالو ہوتا ہے۔ کیا یہ کسی پوائنٹ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے یا یہ لوپ ریپیٹ ہو رہا ہے؟ یہاں میں نے 3 کلوزلی اسپیسڈ انیشیل اسٹیٹ لیے اور دیکھا کہ کیسے یہ ایوالو ہوتے ہیں۔ وہ پہلے اکٹھے ایوالو ہوئے، مگر پھر ڈائیورج کر دیا۔ اب بظاہر ایک ہی جگہ پر ہونے کے باوجود وہ بالکل ہی مختلف ٹریجیکٹریز کو فالو کر رہی ہے۔ یہی تو ہے سینسٹیو ڈیپینڈنس آن انیشیل کنڈیشنز۔ اب اس میں رینڈم کچھ بھی نہیں ہے، یہ کمپلیٹلی ڈٹرمنسٹک ہے، جسٹ لائک پینڈولم۔ اگر آپ ایگزیکٹ سیم انیشیل کنڈیشن پٹ کریں تو سیم رزلٹ آئے گا، لیکن یہ سسٹم کیوٹک بھی ہے، تو اگر تھوڑا بھی فرق انیشیل کنڈیشن میں ہو، نو میٹر ہاؤ ٹائنی، یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اسٹیٹ میں امپلیفائی ہو جائے گا۔ یہ سسٹم دونوں ہے، ڈٹرمنسٹک اینڈ انپریڈکٹیبل، کیونکہ حقیقت میں آپ پرفیکٹ ایکوریسی کے ساتھ انیشیل اسٹیٹ پٹ نہیں کر سکتے۔ پرفیکٹ آئی مینز انفائنائٹ ڈیسیمل پلیسز تک۔
یہی وجہ ہے کہ اب ماڈرن سپر کمپیوٹرز ہونے کے باوجود ہم ایک ویک سے زیادہ ویدر فورکاسٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میٹیورولوجسٹ سنگل فورکاسٹ نہیں کرتے، وہ انسیمبل آف فورکاسٹ کرتے ہیں اور انیشیل کنڈیشن کو چینج کرتے ہیں اور سیٹ آف پریڈکشنز کرتے ہیں۔ اب کیوٹک سسٹم ہر جگہ ہے، جیسے ڈبل پینڈولم۔ 2 سمپل پینڈولم کو کنیکٹ کریں تو یہ کیوٹک بیہیویئر شو کرتا ہے۔ یہاں میں نے 3 ڈبل پینڈولم سائملٹینیسلی ریلیز کیے ود آلموسٹ سیم انیشیل کنڈیشن، لیکن آپ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ اس کو سیم بیہیویئر پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کی موشن ہمیشہ کے لیے انپریڈکٹیبل ہی رہے گی۔ So question is how well we can predict the future. In case of chaotic system, not very well. آپ جتنی دور فیوچر کی پریڈکشن کرو گے اتنا ہی اس میں ایرر آئے گا، اور یہ صرف فیوچر نہیں، آپ کیوٹک سسٹم کے پاسٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک فوگ کی طرح ہے، آپ بیچ میں کھڑے ہیں، نہ آپ کو آگے بہت دور نظر آتا ہے نہ پیچھے۔ کیوس ایک فنڈامنٹل لمٹ پٹ کرتا ہے سسٹم کے بارے میں۔ بٹرفلائی ایفیکٹ ہمیں بہت گہرے اور انڈر لائننگ اسٹرکچر کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ انڈیویژول سسٹم کیسے ایوالو کرتا ہے، مگر جان سکتے ہیں کہ کیسے کلیکشن آف اسٹیٹ ایوالو کریں گے، اور ان کیس آف لورنز ایکویشن اٹ ٹیک دا شیپ آف بٹرفلائی۔